بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز۔ ناظرین، کیا جموں کشمیر کی یہ عوامی تحریک ایک نئے اور حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے؟ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما سردار عمر نذیر کشمیری کا حکمرانوں کو دو ٹوک پیغام اور 15 جولائی کے مظفرآباد لانگ مارچ کا اعلان۔ وادی میں شٹر ڈاؤن، مواصلاتی بندش اور بین الاقوامی میڈیا کو متحرک کرنے کی اپیل کے بعد اب صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر رضاکارانہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال بدستور جاری ہے۔ راولاکوٹ کے اطراف میں دیے گئے 6 مختلف دھرنوں میں عوامی جوش و خروش عروج پر ہے۔ احتجاجی مظاہرین کی جانب سے فورسز کی مبینہ جارحیت، انٹرنیٹ و موبائل سروسز کی معطلی اور مبینہ طور پر خوراک کی سپلائی کی مکمل بندش کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے تسلیم شدہ چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے گلی گلی اور محلے محلے کی سطح پر 15 جولائی کے لیے مظفرآباد لانگ مارچ کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اس پوری صورتحال پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر سردار عمر نذیر کشمیری نے ایک اہم اور دو ٹوک بیانیہ جاری کیا ہے۔ سردار عمر نذیر کشمیری کے مطابق حکمرانوں نے 4 اکتوبر 2025 کو عوام کے تمام مطالبات تسلیم کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن 8 ماہ کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مظفرآباد لانگ مارچ کے اعلان کے بعد مبینہ پرتشدد واقعات، اسٹریٹ فائرنگ اور جبری گمشدگیوں کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی پرامن رہی اور حکومت کو 1 ماہ سے زائد کا وقت دے دیا گیا ہے، مگر مطالبات پورے نہیں کیے گئے۔ سردار عمر نذیر کشمیری نے حکمرانوں کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عوام اب گلی اور محلے کی سطح پر منظم اور متحد ہو چکی ہے۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ حکومت فی الفور مطالبات پر عمل درآمد کرے، باصورت دیگر 15 جولائی کو ان مطالبات پر کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ قوم کے بہترین مستقبل کے لیے ایک نئے عزم اور نئے اعلان کے ساتھ مظفرآباد کی طرف پیش قدمی کی جائے گی۔ انہوں نے تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے طلباء و طالبات سے بھی اپیل کی کہ وہ 13 جولائی کو اپنے یونیفارم اور اسکول بیگ کے ساتھ دھرنوں میں شامل ہوں۔ مزید برآں پونچھ اور میرپور ڈویژن کے شہریوں کو مارچ کے لیے روانگی اور اہلیہ نے مظفرآباد کو لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مظاہرین کے استقبال کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ تحریک کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے سردار عمر نذیر کشمیری نے اوورسیز کشمیریوں سے بھی خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ اس احتجاجی لہر کو دنیا کو سامنے لانے کے لیے بین الاقوامی انٹرنیشنل میڈیا سے فوری طور پر رابطے قائم کریں اور انہیں 15 جولائی کے لانگ مارچ کی کوریج کے لیے مدعو کریں۔ اس کے ساتھ ہی دیار غیر میں مقیم کشمیریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی سفارت خانوں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے دفاتر کے باعث بھرپور احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کا انعقاد کریں تاکہ اس آواز کو عالمی ایوانوں تک پہنچایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ درست سمت اور درست بیانیے کے ساتھ شہداء کی قربانیوں کا حساب لیتے ہوئے اس جدوجہد کو آگے بڑھایا جائے۔ ناظرین، صدائے حق کشمیر نیوز عام عوام کی آواز ہے جس کا مقصد مسائل کو اجاگر کرنا اور آئینی و قانونی حدود میں رہتے ہوئے عوامی مطالبات کو حکام تک پہنچانا ہے۔ موجودہ صورتحال ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی بھی خطے میں پائیدار امن اور ترقی کا راز صرف اور صرف عوام کے بنیادی حقوق کے احترام اور کیے گئے معاہدوں کی پاسداری میں پنہاں ہوتا ہے۔ مواصلاتی رابطوں کی بندش یا بنیادی ضروریات خوراک پر قدغن لگانا مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ ایک بادشاہ اور معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہاں اپنے حقوق کے لیے پرامن رہیں۔ حکمران اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے پورا کریں، کیونکہ عوامی آواز کو جبر سے دبانے کے بجائے شفافیت اور انصاف کے ذریعے متباین کیا جا سکتا ہے۔ اپنے میزبان عمران عباسی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے صدائے حق کشمیر نیوز۔ اللہ حافظ۔